تو اب 14 صدیوں میں جتنے واقعات ہوئے کیا سب کا انکار کر دیا جائے گا؟ باقی سارے صحابہ کا انکار کر دیا جائے گا؟ بھئی وہی آ رہی تھی، یہ لوگ موجود تھے، رسول اللہ کے ساتھی تھے، لیکن ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لہذا یہ صحابی نہیں ہے۔ گستاخی جو مرزا کے نزدیک ہے نا، وہ بخاری میں بھی ہے، اور یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بخاری شریف کی 6982 نمبر حدیث ہے۔ اس کی وجہ سے میرا یہ موقف تھا کہ آپ مزاروں پہ نہیں جا سکتے، لیکن اب میں نے اس پہ رجوع کر لیا۔ وہ ویڈیو میری آنے والی ہے رجوع لی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ جس طرح کھڑے ہو کے دربار پہ کہتے تھے نا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے ساتھ، اور تسی تے پڑھتے ہوندے سو گنج بخشی تیری مشہور ہے تو فلان ہے فلان ہے، ہن ایک کام اور کرو کہ اتنی آواز نالی اتنے بلند آواز نال کہنا، یا اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اے اللہ ان پر گنجا سانپ مسلط نہ کیجیو، اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ ان کے بڑے گناہ جو چھپ کے انہوں نے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے معاف کر دے۔ یہ ساریاں دعاواں اچھی آواز نال کرنیاں نے، ان کو عذاب قبر سے بچا، قیامت والے دن ان کی پھینٹی نہ لگے۔ ہاں، قیامت کے دن جب یہ ننگے اٹھائے جائیں تو اے اللہ ان کو کپڑے دے دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا علماء کرام کو برا بلا کہنے کے ساتھ ساتھ 14 صدیوں کے صوفیاء اور اولیاء کرام کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہی رہتا ہے۔ ابتدا اس نے کی حضور سیدنا عثمان بن علی حجویری المعروف داتا گنج بخش علیہ الرحمہ سے، اور چند عبارات ان کی کتابوں سے بالخصوص کشف المعجوب سے پیش کر کے ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی اس کا یہ بیان سنیں۔ اس کی وجہ سے میرا یہ موقف تھا کہ آپ مزاروں پہ نہیں جا سکتے، لیکن اب میں نے اس پہ رجوع کر لیا۔ وہ ویڈیو میری آنے والی ہے رجوع لی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ جس طرح کھڑے ہو کے دربار پہ کہتے تھے نا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے ساتھ، اور تسی تے پڑھتے ہوندے سو گنج بخشی تیری مشہور ہے تو فلان ہے فلان ہے، ہن ایک کام اور کرو کہ اتنی آواز نالی اتنے بلند آواز نال کہنا، یا اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اے اللہ ان پر گنجا سانپ مسلط نہ کیجیو، اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ ان کے بڑے گناہ جو چھپ کے انہوں نے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے معاف کر دے۔ یہ ساریاں دعاواں اچھی آواز نال کرنیاں نے، ان کو عذاب قبر سے بچا، قیامت والے دن ان کی پھینٹی نہ لگے۔ ہاں، قیامت کے دن جب یہ ننگے اٹھائے جائیں تو اے اللہ ان کو کپڑے دے دینا۔ کہتا ہے جی میں پہلے مزارات پہ جانے سے روکا کرتا تھا، تو اب میں نے رجوع کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، فزوروہا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا۔ پہلی تو بات یہ ہے جب نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دی ہے تو تم کیوں منع کیا کرتے تھے بھائی؟ کہتا اب میں نے رجوع کر لیا، چلیں اچھا ہوا تو نے رجوع کر لیا، لیکن رجوع کر کے کہتا کیا؟ کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا، اب میں کہتا ہوں جایا کرو، اور لیکن کیسے؟ حضور داتا صاحب کا نام لے کر نا۔ کہتے جی پہلے آپ جا کے وہاں یہ پڑھتے تھے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا نما، تو جس طرح پہلے جا کے یہ اشعار پڑھتے تھے اور ان کی تعریف و ثنا بیان کرتے تھے آپ لوگ، اب جائیں مدار پہ اور دعا یہ کریں، آگے سے یہ جو جملے بول رہا ہے، یہ جو کلمات بول رہا ہے، صاحبان عقل خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا یہ دعا ہے، یہ دعا سکھا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ دعا کم اور تمسخر زیادہ ہے، یہ دعا کم اور مذاق زیادہ ہے، یہ دعا کم اور صاحب مزار کی توہین زیادہ ہے کہ جی یا اللہ یہ جو صاحب مزار بزرگ ہیں ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، حشر کے میدان میں جب سارے ننگے اٹھیں تو یا اللہ انہیں کپڑے دے دینا۔ یہ اسلام کے مبلغ کا کام ہوتا ہے، تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، توہین کرنا، یہ مبلغ کا کام نہیں ہوتا۔ مبلغ تو مصلح ہوتا ہے۔ یہ جو جملے ہیں یہ اصلاح والے نہیں ہیں، یہ فساد والے ہیں، اور جو مفسد ہو وہ مبلغ نہیں ہوتا، یہ مفسد ہے۔ اور پھر حضور داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ جی کچھ لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر، آپ کے بیانات سن کر بزرگوں کی توہین کرتے ہیں،
نام لیا گا، پھر حضور داتا علی اجویری علیہ الرحمہ اور دیگر بزرگان دین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، لوگ ان کی توہین کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے آگے سے کہتا ہے جی یہ بزرگ ہیں کب؟ ان کی بزرگی پر کوئی قرآن میں ہے ذکر؟ ان کا نام قرآن میں ہے؟ ان کا نام حدیث شریف میں ہے؟ اس بے وقوف کو دیکھیں، 14 صدیاں ہو گئیں، قرآن مجید کا نزول مکمل ہو گیا۔ جب قرآن مجید کا نزول مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، تو اب 14 صدیوں میں جتنے واقعات ہوئے، کیا سب کا انکار کر دیا جائے گا؟ کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اگر قرآن میں حضور داتا صاحب کا ذکر نہیں ہے تو پھر حضور غوث پاک کا بھی ذکر نہیں ہے، خواجہ صاحب کا ذکر نہیں ہے۔ چلے یہاں تک کی تو بات ہے، قرآن میں تو امام شافعی کا بھی ذکر نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی ذکر نہیں ہے، جن کی کتاب کو تم ٹیبل پہ رکھ کے کہتے ہو کہ ہم ان کتابوں والے بزرگوں کو مانتے ہیں، تو جو تم نے ادھر قاعدہ لگایا ہے کہ داتا صاحب کی بزرگی قرآن سے ثابت کرو، تو ہم الزامی جواب کے طور پہ تمہیں کہہ سکتے ہیں نا کہ پھر بخاری شریف والے جو بزرگ ہیں، امام بخاری ہیں، محمد بن اسماعیل بخاری، ان کی بزرگی پر قرآن کی کون سی آیت دلیل ہے؟ کیا قرآن میں ذکر ہے امام بخاری کا، امام مسلم کا، صاحب جامع ترمذی کا، صحاح ستہ کے جتنے مصنفین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، کیا ان کا ذکر ہے؟ تابعین کا ذکر ہے قرآن مجید میں؟ بلکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ تقریباً 1.25 تعداد ہے ان کی، کیا 1.25 صحابہ کرام سب کے نام قرآن مجید میں ہیں؟ سب کی صحابیت کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ 1.25 صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تو کیا ان کی صحابیت کے علاوہ باقی سب صحابہ کی صحابیت کا انکار کیا جائے گا کہ قرآن میں ذکر کوئی نہیں ہے؟ اگرچہ وہ وہی آ رہی تھی، اس زمانے میں موجود تھے، پھر بھی ان کے نام نہیں ہیں، ان کی صحابیت کا ذکر نہیں ہے، لہذا یہ صحابی نہیں ہے۔ اور نام صرف اس جماعت صحابہ میں سے ایک شخصیت کا قرآن مجید میں ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر ہے صرف قرآن مجید میں، اور کسی صحابی کا نام نہیں ہے، تو باقی سارے صحابہ کا انکار کر دیا جائے گا۔ بھئی وہی آ رہی تھی، یہ لوگ موجود تھے، رسول اللہ کے ساتھی تھے، لیکن ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لہذا یہ صحابی نہیں ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے کہ قرآن مجید کا آنا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس سے صدی، 2 صدی، 4 صدی، 10 صدی یا 15 صدی، 14 صدی بعد اگر کسی بزرگ کا کوئی ذکر ہے تو اس کا اس بیس پہ انکار کیا جائے کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، وہ ہے ہی وہ قرآن کے بعد آئے۔ یوں تو پھر سارے معاملات، سارے واقعات ان 14 صدیوں میں ہونے والے جو ہیں ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو اس کا انکار کر دیا جائے گا۔ میں الزامی جواب کے طور پہ ایک اور بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا کے فالورز مجھے بتائیں، مرزا کے والدین کا نکاح ہوا ہے، اس کا ذکر قرآن میں کسی حدیث میں؟ آپ بتائیں مجھے، یہ کون سی دلیل ہے؟ اگر یہ دلیل ہے تو پھر تو کہا جائے گا کہ مرزا کے والدین کا نکاح ہی ثابت نہیں۔ جب نکاح ثابت نہیں تو اس کا حلال سے پیدا ہونا کیسے ثابت ہے؟ اور دوسری طرف اس پر تو دلائل موجود ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے، توہین کرنے والا ہوتا ہے، قرآن نے اسے زنیم کہا ہے، نطفہ حرام کہا ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، تو اس پر دلیل موجود ہے کہ یہ نطفہ حرام ہے۔ اور حلال ہونے پر تو کوئی دلیل بتائے نا، قرآن میں اپنے والد کا نام بتائے، اپنی والدہ کا نام بتائے، ان کے نکاح کا ذکر بتائے، نہیں ہے، لہذا ذکر ہی نہیں ہے۔ جب اس نکاح کا ذکر نہیں، ان کے نام نہیں، تو یہ کیسے حلال کا ہے؟ جواب یہی دیں گے نا آپ، بہت سی چیزیں جو ہوئی بعد میں ہیں ان کے حوالے سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں یہ واقعہ بتائیں، قرآن سے ہمیں یہ چیز نکال کے بتائیں؟ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام اگر قرآن مجید میں نہیں تو 14 صدیوں کے باقی جو بزرگان دین ہیں، جن کو مرزا بابا مانتا ہے، بزرگ مانتا ہے، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں نام کے ساتھ نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں بھی نہیں ہے۔ پھر اگلی بات جس پہ یہ ڈنڈورا پیٹتا ہے اور کہتا ہے جی کہ حضور داتا صاحب کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ داتا صاحب وہ ہیں جنہوں نے کشف المحجوب لکھی ہے، اور کشف المحجوب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ یہ بیان آپ اس کا سنیں۔ اور ان سب سے بڑھ کے شرمناک واقعہ کشف المحجوب میں وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کی کوئی تعویل ہی ممکن نہیں ہے، ویسے تو ان کی بھی نہیں ہے۔ وہ صحو اور سکر کے چیپٹر میں انہوں نے جنید بغدادی کے صحو کو صحو کرتے ہیں، جو آپ پوری ہوش و حواس میں کوئی کام کریں۔ ایک صحو ہوتا ہے سین کے ساتھ، وہ ہوتی ہے بھول، جو سجدہ صحو بھی ہے، بھول کے 2 سجدے کرتے ہیں۔ ایک سواد کے ساتھ صحو ہوتی ہے عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز انٹینشنلی آپ کریں، آپ ہوش میں ہو پھر بھی آپ سے غلطی ہو جائے۔
تو وہ صوفیاء میں جو جنیدی سلسلے کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ صحو کو مانتے ہیں. پھر کہتے ہیں بایزید بستامی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے سکر کا. سکر کہتے ہیں کوئی شخص اپنے ہوش میں نہ ہو اور کوئی ایسا کام کرے، تو ظاہر جب ہوش میں نہیں ہوگا پھر اس پہ گرفت نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ بایزید بستامی جو ہے وہ سکر کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے تھے، اور اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالت سکر میں ایک دفعہ آپ کی نظر اپنے صحابی اور اپنے منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ کی بیوی نعوذ باللہ زینب کے اوپر پڑی، اور وہ ان کو پسند آ گئیں، اور اللہ نے پھر زید کی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈالی اور اس نے اس کو طلاق دی اور پھر خود شادی کر لی حضور علیہ السلام نے نعوذ باللہ. یہ پورا واقعہ ہے. کہہ رہا جی کہ کشف المعجوب میں وہ توہین ہے جس کی کوئی تعویل بھی نہیں کی جا سکتی. وہ توہین کیا ہے جی؟ کہ حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، واقعہ نہیں لکھا ہے. یہ بار بار کہتا ہے کہ یہ واقعہ لکھا ہے، یہ واقعہ نہیں لکھا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو کہتا ہے جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت زینب، داتا صاحب نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ان پہ پڑی. تو آگے پورا واقعہ ہے کہ زن زید پر حرام ہو گئی. تو وہ کہتا ہے دیکھیں جی یہ کیسی بات، کیسی توہین کی بات لکھ رہے ہیں کہ حضور کی نگاہ ان پر پڑی اور پھر وہ حضرت زید پر حرام ہو گئیں اور پھر انہوں نے طلاق دی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. تو یہ کس طرح کی چیز کی نسبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں؟ تو یہ توہین ہے. میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا اور مرزا کے فالور سے بھی کہوں گا کہ اس کا یہ فتویٰ سن کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی نسبت داتا علی اجویری نے کشف المعجوب میں کی ہے، وہ گستاخ ٹھہرے ہیں. تو معاملہ یہاں تک نہیں رکتا، ٹھہرو ذرا، رکو ذرا. یہ بخاری میں بھی ہے گستاخی، جو مرزا کے نزدیک ہے نا وہ بخاری میں بھی ہے. یہ اگلی ویڈیو اس کی سنیں. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ کیا آپ بھی علی بھائی ایسے آپ جیسے علماء بھی جو ہیں وہ عقل مند لوگ صحیح بخاری کا دفاع کریں گے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، اور اہل سنت اس روایت کا دفاع نہیں کرتے. اس سے سوال ہوتا ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ فترت وحی کے زمانے میں جب وحی کچھ وقت کے لیے رک گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے تاکہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا دیں. یعنی کئی بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کی کوشش کی، اور پھر جب پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے تو وہاں حضرت جبرائیل ظاہر ہوتے اور وہ کہتے یا محمد انک رسول اللہ حقا. اس سے آپ کے قلب مبارک کو تسکین ہوتی. تو یہ سوال ہوا کہ کیا ایسی حدیث بیان کرنی چاہیے، اس میں توہین نہیں ہے؟ آگے سے جواب دیتا ہے جی گستاخی تو اس میں ہے. اچھا جی، یہ جو واقعہ اور یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بخاری شریف کی 6982 نمبر حدیث ہے، اور ایک مقام پہ نہیں متعدد مقامات پہ یہ بخاری شریف میں موجود ہے. اچھا پھر میں آپ مرزا کے فالورز کو کہتا ہوں، جب مرزا نے یہ کہا کہ یہ گستاخی ہے تو کشف المعجوب میں اگر گستاخی ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کشف المعجوب یہ پرنٹ کیوں ہو رہی ہے، خریدی بیچی کیوں جا رہی ہے، لکھی کیوں جا رہی ہے، تو مرزا نے اس پر احتجاج کیا کہ بخاری کیوں پرنٹ کی جا رہی ہے، کیوں بیچی جا رہی ہے. مرزا نے یہ کہا کہ کشف المعجوب کی وجہ سے صاحب کشف المعجوب گستاخ ٹھہرے، تو جس بخاری میں بقول اس کے موجود ہے گستاخی، کہتے ہیں جی اس پر رجوع کر لیا ہے. میں رجوع کی بات بھی کرتا ہوں، ابھی رجوع سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اگر بخاری میں جب رجوع نہیں کیا تھا، چلو ایک منٹ کے لیے، ویسے اس کا جو رجوع ہے وہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں کیا اس نے رجوع، ایسے آئیں بائیں شائیں کیا ہے، چلو ایک منٹ کے لیے مان لیا کیا ہے. میں رجوع سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب تیرے نزدیک گستاخی تھی بخاری میں تو نے بخاری میں گستاخی ہونے کی وجہ سے صاحب بخاری یعنی امام محمد بن اسماعیل بخاری کو گستاخ قرار دیا ہے. یہ عجیب معیار ہے. ایک کتاب میں گستاخی ہے تو لکھنے والا بھی گستاخ، دوسری کتاب میں گستاخی ہے اور وہ ہمارا امام ہے. عجیب بات ہے، یہ دوہرا معیار ہے. اچھا پھر اس میں کہا گیا، علماء کرام کی طرف سے رد عمل آیا بھئی یہ بخاری میں گستاخی ہے. میں پھر رک کے اس سے کہنا چاہتا ہوں، امام بخاری کو پتہ تھا یہ توہین ہے، معلوم تھا کہ یہ توہین ہے،
پھر امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اس واقعے کو اور اس حدیث کو درج کیا، تو ظاہر ہے معاذ اللہ پھر تو گستاخ ٹھہرے، اور اگر پتہ ہی نہیں تھا امام بخاری کو کہ یہ گستاخی ہے تو پھر ان کی بزرگی گئی، پھر تو یہ کیسے عالم ہیں اور یہ کیسے امام ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ ان چیزوں کو اپنی کتاب میں، اس کتاب میں جس کو وہ الجامع الصحیح کہتے ہیں، تو اپنی صحیح بخاری میں اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ پھر رجوع اس کا سنیے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں، میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے، اگرچہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث متصل سند کے ساتھ نہیں ہے۔ رجوع والی ویڈیو، اور اس میں کہتا ہے جی وہ میں نے تھوڑا عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ گستاخی ہے، ویسے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ یہ رجوع ہے، کہتا ہے کہہ دیا تھا گستاخی ہے لیکن اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ جب فرق نہیں پڑتا تو پاپا پھر رجوع کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ یہ جو واقعہ آگے ہے نا خودکشی والا، یہ امام زہری نے ابن شہاب کے بلاغات سے ہے، یعنی انہوں نے زائد کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھہرو ذرا، رکو ذرا، امام زہری نے بغیر سند کے یہ اضافہ کیا ہے۔ بات یہ نہیں کہ سند ہے یا نہیں، بات یہ ہے کہ امام زہری تو گئے نہ، چلو انہوں نے بغیر سند کے اضافہ کیا، امام بخاری نے کیوں لیا؟ اور یہ تو اگلا اعتراض ہوا امام بخاری پر، وہ واقعہ جو گستاخی ہے جس کی سند بھی نہیں ہے، یہ تو اگلا اعتراض ہوا۔ سند ہوتی تو پھر تو بات تھی، چلو سند سے وہاں تک، سند بھی نہیں ہے اور امام زہری کے بلاغات سے ہے، انہوں نے زائد کیا ہے، تو امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کو لایا کیوں ہے؟ سوال یہ نہیں کہ اس کی سند ہے یا نہیں، یا یہ واقعہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ سند ہونے یا نہ ہونے سے اس بات سے تو اتنی بات ہوگی چلو وہ ثابت ہے یا نہیں ہے یہ کیا جا سکتا نا، اتنی بات تو ثابت ہے کہ بخاری میں یہ موجود ہے، سند ہے یا نہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ امام زہری سے اس بات کو امام بخاری نے لیا ہے، اگر امام زہری نکلیں گے تو امام بخاری بھی پھر باقی نہیں رہیں گے، دوہرا معیار تو نہیں نہ چلتا۔ پھر آگے جا کے خود ہی کہتا ہے وہ جی اب مجھے پتا چلا کہ یہ گستاخی نہیں ہے۔ کیونکہ صرف خیال آ جانے سے، جی اب نہیں پتا چلا، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ آپ اسی حدیث پر، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 میں بھی تھوڑا سا اس واقعے کا تذکرہ وہاں بھی موجود ہے، اسی پر آپ مفتی شریف الحق امجدی کی نزہۃ القاری پڑھیں، اور دیگر آپ امام عینی کو پڑھیں، فتح الباری پڑھیں، ان سب نے یہ لکھا ہے۔ اس لیے اب علماء کرام کی طرف سے رد عمل آیا تو مجبور ہوا اس طرح کی بات کرنے پر، نہیں جی وہ گستاخی نہیں ہے، اب مجھے پتہ چلا کیونکہ خیال آنے سے تو گناہ تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام، اچھا اس کے جملے پھر یہ سنیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا۔ ہاں بس ایک جملے نے نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے ایک جملے نے ہمارے اس ذہن کا عقدہ کھول دیا۔ میں نے کہا بالکل یار، یہ تو حرام کام ہے، ایک ایسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا جو ماں بھی ہو، منہ بولی ماں تو تھی نا، پالا تھا نا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ حضرت یوسف کی گستاخی ہو گئی ہے؟ کی تو نہیں نا انہوں نے کوئی حرکت؟ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اتنا کہا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور اس عورت نے قصد کیا اور یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے۔ تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی قصد کر لیتے تو اس سے کوئی توہین نہیں ہوئی، تو لہٰذا بخاری شریف کے اس جملے سے بھی توہین نہیں ہوئی۔ تو رجوع میں کہتا ہے جی ارادہ کیا تو ارادے سے گناہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جی کہ ظاہر ہے کہ اپنی ماں سے، ماں کی مثل تھی نا، تربیت کی تھی اس نے، تو ماں سے منہ کالا کرنا، یہ لفظ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بولا، اور قرآن نے ہمہ بہا کا کہا ہے، ارادے کا کہا ہے، تو تم ادھر تک رہنا بے ایمان آدمی، منہ کالا کرنے کا لفظ تو نبی کے لیے کیوں استعمال کرتا ہے؟ معاذ اللہ، میں جو کر رہا ہوں میں تو نقل کفر نہ باشد، میں تیرے جملوں کو نقل کر رہا ہوں۔ یہ ایسا بے ایمان آدمی ہے اور اتنا بد زبان آدمی ہے، یہ کوئی شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا احترام کا کوئی پتہ، نہ انبیاء کرام کے ادب کا اور احترام کا کوئی پتہ۔ تو اس پہ کہتا ہے جی وہ خیال آنے سے کچھ نہیں ہوتا، ادھر خیال آیا تو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے وہ، اچھا یہاں بھی یہ کہنا چاہیے کیونکہ آپ نے وہ فعل نہیں کیا۔ اس کے آپ جملے سنیں، کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو خیال آیا لیکن ان پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ آپ نے وہ حرکت نہیں کی۔ یار نبی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے
تو یہی تجھے لفظ ملا ہے، حرکت نہیں کی، وہ فعل نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا. یہ ایک مہذب لفظ ہے نبی کے لیے، وہ استعمال کیا جائے. تو اگر داتا علی حجویری اس کے نزدیک گستاخ ہے نا، اور آپ اس بنا پہ اسے چھوڑتے ہیں، تو پھر بھائیو بخاری کو بھی نکالنا پڑے گا. پھر بخاری بھی سائڈ پہ ہے. چلیں آگے چلیں، اس پر تو وہی بونگا رجوع اس نے کر لیا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے فالوز کہیں گے جو وہ نہیں جی وہ رجوع کر لیا ہے. تو اس کے بعد حالانکہ اس کا رجوع میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جو اس نے رجوع کیا ہے. اچھا، یہ داتا صاحب نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی اور ظن زید پر حرام ہو گئی، اس بنا پر ایسی بات کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، تو داتا صاحب تو گئے. میں پھر کہتا ہوں ٹھہرو ذرا، رکو ذرا. داتا صاحب نے یہ جو جس واقعے کی طرف اشارہ کیا نا، آؤ نا ذرا ہمارے پاس، ہم حدیث کی کتابوں سے یہی واقعہ نکال کے بتاتے ہیں نا، ہم تفسیر کی کتابوں سے یہی واقعہ نکال کے بتاتے ہیں نا. عالم اسلام کی سب سے معتبر تفسیر اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفى 310 ہجری کی تفسیر ابن جریر المعروف تفسیر طبری. یہ اہل سنت کے تمام لوگوں کے نزدیک، حتیٰ کہ وہابی، دیوبندی اور اہل سنت و جماعت بریلوی، تمام کے نزدیک یہ معتبر تفسیر ہے، تفسیر طبری. تفسیر طبری سورہ احزاب آیت نمبر 37، اس آیت میں نا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی موجود ہے، اور حضرت زینب، یہ جو پورا واقعہ ہے نا جس کی طرف اشارہ داتا صاحب نے کیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں حضرت زینب کے نکاح کا پورا واقعہ موجود ہے. آپ اس پر 14 صدیوں کی تفسیریں پڑھیں، مفسرین کو پڑھیں. میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں، تفسیر طبری میں اسی آیت کے تحت یہ پورا واقعہ جس کی طرف کشف المحجوب میں داتا علی اجویری نے صرف اشارہ کیا، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے پورا واقعہ لکھا ہے. ہاں جی، پھر ان کو بھی نکالو. اچھا، مستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی، یہ حدیث کی کتاب ہے، مرزا اس کی اکثر حوالے بھی پیش کرتا ہے. اس کی حدیث نمبر 6910 میں بھی یہ پورا واقعہ حضرت زید کی سابقہ بیوی حضرت زینب، اور یہ سارا واقعہ جتنا بھی ہے جس کی طرف داتا صاحب نے اشارہ کیا، ادھر صرف اشارہ ہے کشف المحجوب میں، تو 6910 نمبر حدیث مستدرک کی امام حاکم نے ذکر کی. مکمل یہ واقعہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی، یہ صرف کشف المحجوب تک بات نہیں رہے گی، پھر امام حاکم بھی فارغ، پھر امام جو ہے نا محمد بن جریر طبری بھی فارغ، اور پھر خالی امام حاکم نہیں، رکو ذرا صبر کرو، امام مسلم بھی فارغ ہے. یہ ہے مسلم شریف. آپ کشف المحجوب سے وہ ایسا لکھ دیا ہے ایک عورت کی نسبت کر کے، اور یہ کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے خیال کی نسبت کر دی. آئیے ذرا مسلم شریف. اچھا، یہ حدیث جو میں آپ احباب کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، یہ سنن دارمی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے. مسلم شریف کی حدیث نمبر 3407 ہے. اس پر جو امام مسلم نے باب باندھا، پہلے میں باب آپ احباب کے سامنے اس کی عبارت اور ترجمہ رکھتا ہوں. باب یہ باب الندب من رآ امراتن فوقعت فی نفسہ. یہ باب ہے جی مستحب ہونے کا، اس بات کا کہ جس شخص نے کسی عورت کو دیکھا اور اس کے دل میں اس کے حوالے سے کچھ خیال آیا، الی ان یاتی امراتہ او جاریتہ فیواقعہا، اور وہ اپنی بیوی یا اپنی باندی کے پاس آئے اور اس سے جمع کرے اور اپنی حاجت کو پورا کرے. یہ باب باندھا ہے امام مسلم نے. اس کے ضمن میں چند احادیث لائیں. پہلی ہے 3407، راوی ہیں حضرت جابر. کشف المحجوب میں اگر اس طرح کا واقعہ موجود ہے تو کشف المحجوب اور صاحب کشف المحجوب تو گستاخ ٹھہرے. ادھر کا خیال ہے حضرت جابر سے مروی ان رسول اللہ رآ امراتن، یہ اسی نبی کی بات ہو رہی ہے جن کی بات تمہیں کشف المحجوب میں نظر آئی تھی اور تم نے گستاخی کا فتویٰ لگایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، فاتا امراتہ زینبہ، تو نبی کریم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت زینب کے پاس آئے. وہی تمعص منیۃ لہا، اور وہ اس وقت چمڑا رنگ رہی تھی. فقضا حاجتہ، آپ نے ان سے اپنی حاجت کو پورا فرمایا. ثم خرج الی اصحابہ، پھر اپنے اصحاب کی طرف نکلے. فقالا، فرمایا ان المرأة تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان، کہ عورت کبھی شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے. فاذا ابصر احدکم امرأة، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے، فلیأت اہلہ،
تو وہ اپنی زوجہ کے پاس آئے. فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ، اس لیے کہ یہ یعنی اپنی زوجہ کے پاس آنا اور اپنی حاجت کو پورا کرنا، یہ یرد ما فی نفسہ، جو اس کے دل میں چیز پیدا ہوئی ہے، جو خیال، وہ اس کو دور کر دے گی. یہ مسلم شریف سے میں نے پڑھا. اور مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث جو ہے اس میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک عورت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فَأَعْجَبَتْهُ، وہ آپ کو بھلی لگی، اور پھر آپ گھر میں آئے. حضرت زینب کا آگے پھر پورا یہ تذکرہ ہے. تو اگر اس قسم کا واقعہ لے کر ادھر کشف المحجوب اور داتا صاحب کو آپ کہیں گے کہ جی یہ گستاخ ہیں، تو پھر مجھے اس کا جواب دیجئے نا، آپ کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی جو مسلم شریف ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ استادوں کے پاس جائے بغیر، علماء کرام کے قدموں میں بیٹھے بغیر، اپنی مرضی سے جب صرف احادیث کے ترجمے پڑھے جائیں گے، عربی لغت کو سمجھنے کے بغیر، تو پھر بہت سی باتیں، پھر بخاری میں بھی گستاخی نظر آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا، تو کہا جائے گا کہ یہ گستاخی ہے. پھر مسلم میں بھی گستاخی نظر آئے گی، پھر تفاسیر میں بھی گستاخی نظر آئے گی، پھر سنن دارمی میں بھی گستاخی نظر آئے گی، پھر مسند احمد بن حنبل میں بھی گستاخی ہوگی، اور امام احمد بن حنبل بھی جائیں گے، اور پھر امت کے سارے علماء، مجتہدین، فقہاء، صوفیاء، اولیاء پھر سارے جائیں گے. تو اس واسطے ایسے جاہلوں کی بات میں آ کر ہم نے اولیاء کرام کی توہین نہیں کرنی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کسی اللہ کے ولی کے بارے میں جس کی ولایت ثابت ہوتی ہے، لیکن ہماری عقل میں وہ بات، ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، کوئی اس حوالے سے آ جاتی ہے، تو ایک دم سے اس شخص کو، اس اللہ کے ولی کو، اس کی ساری خدمات کو ختم کر کے اس پر گستاخی کا فتویٰ لگا دینا، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہوتی. علماء کرام سے اس کی وضاحت پوچھی جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، خود علم نہیں ہے تو کسی علم والے سے سوال کر لو، کسی سے پوچھ لو. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہماری عقل میں، ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آنے والی ہوتی، لیکن وہ جو شخص کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، آپ علماء کرام سے پوچھیں، آپ کو مناسب جواب ملے گا نا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.